السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز، آپ دیکھ رہے ہیں ناول رقیب الفت، قسط نمبر 38 کا حصہ 2۔ وہاں اکبر کے پلان کے مطابق ہی ہوٹل کی انتظامیہ نے سب سنبھال رکھا تھا۔ حسن، ساجدہ کو اکبر اور اس کی بیوی کے وہاں آنے کا بے صبری سے انتظار تھا، لیکن نہ جانے کیوں انہیں دیر ہو رہی تھی۔ یہ ارحم شاہ زیب کہاں رہ گئے ہیں؟ اکبر کا تو کچھ اتا پتہ نہیں ہے، فون بھی نہیں اٹھا رہا۔ ذرا ارحم کو کال کر کے پوچھیں حسن صاحب کہ اکبر کہاں ہیں۔ ساجدہ بیگم نے اپنی ازلی رعونت سے شوہر کو مخاطب کیا، جبکہ حسن صاحب نے انہیں جواب دینا بھی ضروری نہ سمجھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک جاننے والے کے پاس آ گئے۔ یہی تو ساری زندگی سے سہ رہی تھی ساجدہ، اپنے شوہر کی بے رخی، اس کی نفرت، وہ شوہر جسے حاصل کرنے کے لیے وہ ہر حد سے گزر گئی تھی، لیکن ان کی غلطی نے انہیں ساری زندگی کے لیے ایک اندیکھی تنہائی کی آگ میں جھونک دیا تھا۔ وہ اس وقت پر تنہائی میں اکثر روتی تھی جب حسن سے زبردستی شادی کی۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی اور کہیں اور اپنے ماں باپ کی مرضی سے شادی کرتی تو کم از کم عزت ملتی، اپنا حق ملتا، ایک تنہائی بانٹنے والا ساتھی ملتا۔ لیکن اب تو اس اکیلے پن میں بال سفید ہو چکے تھے۔ اسی کمی نے انہیں اور زیادہ تلخ اور کڑوا بنا دیا تھا۔ یہی سب سوچتے ہوئے ان کی آنکھوں کے کنارے نم ہوئے تو انہوں نے فوراً ہی انہیں صاف کیا، کجا کوئی دیکھ ہی نہ لے، نہیں تو جو بھرم زمانے میں ان کا قائم تھا وہ پارا پارا ہو جانے میں دیر نہ لگتی۔ وہ ایک بہت بڑا ہال روم تھا جہاں 2000 لوگوں کی گنجائش موجود تھی۔ ابھی وہاں کم از کم بھی 1000 لوگ تو موجود تھے۔ حسن صاحب اپنے دوست سے باتیں کر رہے تھے کہ ایک شناسا سا وجود ان کی آنکھوں کے سامنے سے گزرا۔ وہ اس گلابی ساڑی والی خوبرو عورت کو دیکھ کر کچھ ٹھٹکے تھے اور بے ساختہ ہی ان کے قدموں نے اس کا پیچھا کیا۔ وہ قدم لیڈیز پاؤڈر روم کی جانب بڑھ رہے تھے اور حسن، وہ بس کسی مقناطیسی کشش کے زیر اثر اس عورت کے پیچھے چلتے چلے جا رہے تھے۔ سلطانہ کو اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو پلٹ کر دیکھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر پلکیں پلٹنا بھول گئے تھے۔ دونوں کو ہی ایک دوسرے کے یہاں ہونے کا کوئی اندازہ نہ تھا۔ حسن صاحب بے یقینی سے سلطانہ کو دیکھ رہے تھے۔ خوابوں میں آنے والی اس حسینہ نے آج ایک زمانے بعد اپنا دیدار کرایا تھا، وہیں سلطانہ کی آنکھوں کے سامنے ماضی کا ہر ایک سین کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ ان کی آنکھوں نے نفرت اور حقارت درائی تھی۔ سلطانہ رک جاؤ، وہ جانے لگی تو حسن نے فوراً ہی انہیں روکنا چاہا۔ میرا نام اپنی گندی زبان سے لیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حسن نے اپنی نظریں جھکا لی، آنکھوں کے گوشے نم ہوئے تھے۔ لگ رہا تھا جیسے سالوں سے جنہیں بڑی مشکل سے سیا تھا وہ زخم آج دوبارہ ادھڑ چکے ہیں۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، مجھے ایک لفظ نہیں سننا۔ وہ پھر سے جانے کے لیے مڑی تو حسن نے راستہ روک لیا۔ میں اشما والے معاملے پر تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، بس اس معاملے پر، باقی کسی چیز کے لیے نہیں۔ حسن صاحب نے اپنے لہجے کو سخت کیا، جو ابھی تک بڑی نرمی سے بات کر رہے تھے۔ تمہاری بیٹی کے ساتھ میرے گھر میں جو ہوا وہ سب کچھ میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اپنے بیٹے کی موت کے غم میں اس قدر غرق ہو گیا تھا کہ اس معصوم بچی پر میرے ہی گھر میں ظلم ہوتا رہا۔ لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہو رہی ہے کہ تم یہاں میرے بیٹے کی شادی میں کیا کر رہی ہو؟
حسن صاحب نے خود کو حد الامکان سنبھال لیا تھا۔ بہت خوب حسن خان زادہ، بہت اعلیٰ، تمہاری بے حسی اور ڈٹائی کو میرا سلام ہے۔ تمہیں اس اشما والے معاملے پر بھی شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم بے غیرت ہو، تمہاری غیرت مر چکی ہے۔ تم مجھے برباد کر کے سکون نہ حاصل کر سکے، تو اسی لیے تم نے میری بیٹی کو مہرہ بنا کر مجھے اذیتیں پہنچائی۔ نہیں، میں اس واقعے کے لیے کبھی بھی تم سے معافی نہیں مانگوں گا، کیونکہ تم جانتی ہی نہیں ہو کہ میرے ساتھ آخرکار کیا ہوا تھا۔ سلطانہ کو ان کے الفاظ پر کچھ اچنبھا ہوا۔ وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن پھر خود ہی بات کو وہیں چھوڑ دیا، کیونکہ اس کا اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں یہاں اپنی بیٹیوں کی شادی پر آئی ہوں، ایک نہیں 2 بیٹیوں کی شادی۔ میرے پاس تم جیسے کسی فضول شخص کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ وہ کہہ کر پلٹ کر چلی گئیں، اور حسن صاحب بھی کئی ثانیے وہیں کھڑے رہ کر واپس ہال کی طرف چلے گئے۔ انہیں 2 بیٹیوں کی شادی والی بات ابھی سمجھ نہ آئی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہال کی لائٹس ہلکی ہوئی تھیں۔ پھر ایک کپل ہاتھ پکڑ کر اسٹیج کی جانب آیا۔ وہ ارحم اور گل رانا تھے، ساتھ میں ان کی بیٹی رومانہ بھی تھی۔ ارحم اسٹیج پر چڑھا اور پھر اس نے گل رانا کو ہاتھ کا سہارا پیش کیا۔ وہ ارحم کا ہاتھ تھام کر رومانہ کے ہمراہ اسٹیج پر چڑھ گئی۔ سارا ہال ہی نافہمی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حسن، ساجدہ، ذاکرہ، ارمان سبھی حیران تھے۔ وہاں مائک کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ ارحم نے وہ مائک تھاما اور رومانہ کو گود میں اٹھا کر مائک میں اعلانیہ یہ بات سب کو بتائی۔ یہ ہیں گل رانا میری بیوی اور یہ رومانہ میری بیٹی۔ اس وقت آپ سب جس محفل کا حصہ ہیں وہ میرے بھائی کی شادی ہے، لیکن میرا ولیمہ ہے۔ میں نے اپنی شادی کو سب کے سامنے پہلے ظاہر نہیں کیا تھا، لیکن ہاں، میں شادی شدہ ہوں اور ایک پری جیسی بیٹی کا باپ بھی ہوں۔ اس کی بات سن کر ہال میں تالیاں گونج رہی تھیں۔ اس کے تمام وڈیرے دوستوں نے خوب سیٹیاں بجائی اور ہوٹنگ کسی، جبکہ ساجدہ اور ذاکرہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارمان کو بھی حیرت نے آ گھیرا تھا۔ یہ گڑیا جیسی بچی رومانہ اس کی بھتیجی ہے، ارحم کی بیٹی۔ تمہیں بھی نہ بتایا تمہارے بیٹے نے، اور شادی کر کے بچہ بھی پیدا کر لیا؟ ساجدہ نے ذاکرہ پر طنز کیا، جبکہ ذاکرہ نے بھی تو بدو جواب دیا۔ اس کو کیا پتا کہ میں اس کی ماں ہوں؟ آپ سوچیں ساجدہ بی بی، آپ کو کیوں نہیں بتایا، جبکہ آپ کو تو ماں ہی سمجھتا ہے۔ حسن صاحب کے چہرے پر ایک اطمینان تھا، کیونکہ وہ تو ارحم کی شادی کے بارے میں پہلے سے ہی جانتے تھے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک کپل اور ہال میں داخل ہوا۔ وہ شاہزیب اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ شاہزیب؟ کیا شاہزیب نے بھی؟ حسن صاحب نے بے ساختہ بولا۔ یہ ان لوگوں نے کیا کر دیا ہے؟ ہم اکبر کی شادی میں آئے تھے، لیکن یہاں تو وہی نہیں ہے، باقی سب اپنی شادیوں کا اعلان کر رہے ہیں۔ اور یہ لڑکی کون ہے؟ کہیں یہ سلطانہ کی دوسری بیٹی؟ حسن صاحب کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ انہوں نے غور سے ایشال کو دیکھا۔ وہ سلطانہ جیسی ہی لگ رہی تھی۔ ذاکرہ اور ساجدہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ یہ کیا ہے حسن صاحب؟ کون ہیں یہ لڑکیاں؟ اور ہماری ناک کے نیچے یہ ارحم اور شاہزیب نے شادی کر لی؟ ساجدہ بیگم نے اسٹیج کا رخ کیا۔ حسن صاحب بھی ان کے ہمراہ ہو گئے، کہیں اتنے لوگوں کے سامنے وہ کوئی تماشا نہ بنا دے۔ تم لوگوں نے کیسے شادیاں کر لیں؟ ہمیں بتانا بھی مناسب نہ سمجھا؟
ساجدہ بیگم کے کہنے پر شاہزیب نے انہیں ہنستے ہوئے جواب دیا، ارے انا، آپ ہونے نہیں دیتی نا، اسی لیے نہیں بتایا۔ اس نے اپنی ماں کی بات کو جیسے مذاق میں اڑایا تھا، جبکہ برابر میں بیٹھی ایشال ساجدہ بیگم کو خوخوار نظروں سے گھور رہی تھی اور اس کے تیور دیکھ کر حسن صاحب کے حلق میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ یہ 100% سلطانہ کی ہی بیٹی ہے، حسن کو یقین آ چکا تھا۔ اور تم ارحم، بچہ بھی پیدا کر لیا، ماں کی کوئی حیثیت نہیں تم لوگوں کی نظر میں؟ لڑنا تو ذاکرہ بھی کو چاہیے تھا، لیکن شکوہ ساجدہ بیگم کر رہی تھی۔ بابا جانتے تھے انا، ارحم نے کہا تو ساجدہ بیگم نے ایک نظر حسن صاحب پر ڈال کر تنفن کرتی نیچے اتر گئیں۔ حسن صاحب نے دونوں بہوؤں کے سر پر ہاتھ رکھا اور رومانہ کو اپنے ساتھ لے کر نیچے آ گئے۔ اپنی انا اور بابا کو اوپر بیٹھنے دو، آپ دادا کے ساتھ نیچے آ جاؤ۔ حسن صاحب رومانہ کو بے تحاشا پیار کر رہے تھے۔ پھر ایک دم ہی کچھ گارڈز ہال روم میں داخل ہوئے۔ وہ اسٹیج تک کی راہداری کو گھیر کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کے چوکنا انداز پر سب کو اندازہ ہو رہا تھا کہ کوئی بہت خاص اور رتبے والا شخص آنے والا ہے۔ To be continue. AW Urdu novels, don't copy my novel. لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔